السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ بعد، ہم نماز کے مسائل ذکر کر رہے ہیں۔ سابقہ درس میں ہم نے آذان سے متعلقہ مسائل کا ذکر کیا تھا کہ آذان کے احکامات کیا ہیں اور آذان کہنے کا حکم کیا ہے۔ بلکہ پچھلے درس میں ہم نے اپنے اوقات کا ذکر کیا تھا۔ جی، آذان کے رکھی، یہ آذان کیا چیز ہے؟ آذان اصل میں اعلان ہے، لیکن یہ مخصوص اعلان ہے کہ جو اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے آذان کہنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جس کے کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے، کسی ایک کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے اور باقیوں پر فرض نہیں رہتا، باقیوں کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو پھر سبھی گنہگار ہوتے ہیں۔ فرض کرو کسی بستی علاقے میں کسی نے بھی اذان نہیں دی تو سبھی کے سبھی گنہگار ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے یعنی ہمارے ملکوں میں خاص طور پر رحمۃ اللہ کے فضل و اوقاف کی طرف سے نصیحت ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں بعض اوقات کسی بستی میں، کسی گاؤں وغیرہ میں اذان ہوتی نہیں، تو اذان نہ ہونا سبھی اس میں گنہگار ہوتے ہیں۔ تو یہ فرض کفایہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی اذان دینے والا ہو، پانچوں نمازوں کے لیے اور جمعہ کے لیے۔ عید کی نماز کا اذان نہیں ہے نا۔ اسی طرح اگر سورج گرہن لگنے کے، چاند کے لگنے کے بعد پڑھتے اس کے لیے اذان نہیں، اعلان ہے اس کے لیے۔ اسی طرح بارش کے لیے بعد پڑھتے ہیں، بارش اس کے لیے اذان نہیں ہے۔ تو اذان صرف پانچوں نمازوں اور جمعہ کے لیے ہے۔ اور اس کے کہنے کا وقت کیا ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے نماز کا، نماز کا وقت داخل ہو تو تب اذان کہنی چاہیے، اس سے پہلے اذان کہنا جائز نہیں۔ تو اس سے پہلے کہنے کا معنی یہ ہے کہ جو اذان سنے گا، گھر میں فرض کیا ہوتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا سابقہ درس میں کہ نمازوں کے اوقات جو ہیں یہ سب سے اہم ترین شرط ہے نماز میں۔ اس وقت تک آپ نماز شروع نہیں کر سکتے جب تک نماز کا وقت شروع نہ ہو۔ اگر کسی نے نماز کا وقت شروع ہونے پہلے نماز شروع کرتی تو اس کی نماز، اس کا مطلب کہ اذان بھی پھر اذان کی نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد کہی جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ اذان اکیلا آدمی بھی اگر کیوں نہ ہو کہیں پر وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر کہیں پر اکیلا آدمی ہے، کسی جگہ صحرا میں، کسی کھیت میں، کسی جگہ پر، اس کے لیے بھی سنت ہے کہ اذان کہے۔ تو موسیٰ خدری کی حدیث ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے، اور میں کہ جب وہ اپنے بکریاں چراتے ان کے صحرا وغیرہ کو، اور نماز کے وقت ہو تو اذان کرو، اور پھر نماز کے لیے جب نماز شروع کرنے لگا تو اقامت کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے پیچھے اللہ کی اتنی مخلوق ہوگی نماز پڑھنے والی کہ جس کے کنارے نظر نہیں آئیں گے، جنوں کی، فرشتوں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکیلا آدمی بھی کیوں نہ ہو، اگر سفر میں بھی ہے، کسی کھیت صحرا میں بھی ہے، تو وہاں پہ اس کو اذان کہنا چاہیے اور نماز کے لیے اقامت کہنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں سوال اٹھتے ہیں کہ بعض اوقات آفس میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے تو کہ وہاں پہ اذان کہیں۔ اگر تو آس پاس کے علاقے میں اذان ہوئی ہے اور اذان کی آواز وہاں تک پہنچی ہے تو وہاں پر اذان کہنا کوئی سنت نہیں ہے، وہاں پر اذان کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اذان ہوئی ہے لیکن دور ہوئی ہے، وہاں تک، یہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچی، تو پھر وہاں بھی اذان کہنا چاہیے۔ یعنی آج کل بہت سے لوگ بات کر آپس میں بات پڑھ لیتے ہیں، اس سے دور ہوتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اذان کی آواز تک وہاں تک آئی ہے آپ کے پاس تو پھر اذان کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اقامت کہیں اور نماز پڑھیں، نماز بھی پڑھانا ہے۔ لیکن اگر مسجد میں یعنی کہ اذان کہی گئی لیکن اذان کے بعد نہیں پہنچی وہاں تک، پھر اذان کہنا چاہیے۔ اسی طرح اذان کہنے والے کی شرطیں کیا ہیں؟ اذان کہنے والا مرد ہو، عورتوں کی اذان نہیں ہے،
یہ اذان کا مطلب نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اذان جسے ہم بتایا ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد شروع کی جائے، اور کیا اس کے لیے طہارت کا ہونا باوجود ہونا ضروری ہے؟ ہمارے بعض لوگ اس چیز کا بڑا عام کرتے ہیں کہ آدمی باوجود وہاں اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں کہ اذان بہت بڑا ذکر ہے، اور اذان کہنے کا بڑا اجر بھی ہے، اس کا ہم بیان کریں گے بھی۔ تو بہتر ہے کہ آدمی باوجود، لیکن ضروری نہیں ہے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی اذان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اگر فرض کرو اگر آدمی بغیر وضو کے اذان کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی باوضو۔ اور یہ بھی کہ اذان کہنے والا کوئی آدمی ہو، انسان ہو۔ کیا مطلب؟ اگر اذان کی ریکارڈنگ لگا دی جائے، جیسے کہ آج کل ہو، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اس سے اذان کا جو حکم ہے پورا نہیں ہوگا، اذان کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ اگر ریکارڈنگ پہ اذان چلائی گئی ہے تو اور کسی نے اذان نہیں کہی تو سبھی کے سبھی گنہگار ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اس لیے ریکارڈنگ کی اذان جو ہے ویسے آپ اپنے گھر میں لگا دیں تاکہ پتہ چل جائے نماز کے وقت ہو رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن ریکارڈنگ کی اذان شرعی اذان نہیں ہے کہ جس اذان سے فرض ادا ہو جائے۔ فرض ادا کرنے کے لازمی کوئی آدمی اذان کہنے والا ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ مسلسل اذان کہے، یعنی کہ اذان کہنے کے دوران فرض کرو اس کا معاملہ ہو گیا، اذان کو رکنا پڑا تو اس کو پھر چاہیے کہ دوبارہ ایسے اذان شروع کرے۔ اور اس طرح کی یہ شرطیں ہیں اذان کے لیے۔ تو اذان کہنے کی فضیلت کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اذان کہنے کے حوالے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے ہر چیز قیامت کے دن اس کی، پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی انسان ہے، کوئی حیوان ہے، جہاں تک مؤذن کی اذان تک کی آواز اس کی پہنچتی ہے تو ہر چیز اس کی قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اذان ہی اللہ کی طرف دعوت ہے، اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ اذان کہنا اللہ کے دین کی دعوت ہے، کیونکہ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ اپنی فلاح کامیابی کے لیے۔ اس سے بہتر اور دعوت کیا ہو؟ اور پھر اس سے پہلے اللہ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ حقیقت میں بہت عظیم یہ اذان کا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں شریک ہونے میں کتنا اجر ہے تو چاہے ان کو قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی کر کے بھی اذان کہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اذان تو ایک آدمی کہے گا، صحیح طرف سے نہیں کہیں گے۔ پہلی صف میں بعض اوقات لیکن تھوڑے محدود لوگ آتے ہیں، سبھی نہیں آ سکتے۔ اس میں اس بات کا دلیل ہے کہ اذان کہنے کا کتنا بڑا اجر ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو اذان کہنے والے کے لیے۔ اذان سننے والا جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پہلی سنت یہ ہے کہ اذان کا جواب دے۔ اذان کا جواب دینے کے معنی مؤذن کہتا ہے وہ وہی کہے سوائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ یہاں پر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کیوں نہیں کہے گا؟ یہاں پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں ہے؟ باقی تو ساری اذان میں جو مؤذن کہا وہی کہیں گے، لیکن یہاں پر کیوں ہے کہ ہم مؤذن کی طرح نہیں بلکہ الگ کوئی لفظ کہیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مؤذن آپ کو مسجد کے بلا رہا ہے، کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے۔ تو آپ بھی جب کہو گے حی علی الصلاۃ، آپ اس کو کیسے بلاؤ گے؟ اپنے گھر کی طرف۔ اس لیے ایک تو اس لحاظ سے کہ معنی جو ہے وہ موافق نہیں ہے، اس لیے اللہ کی وجہ ہوتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ اچھا، دوسری بات کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کیوں کہیں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا معنی کہ میری کوئی طاقت قوت نہیں، نہ تو میرا ہیلا وسیلہ ہے سوائے اللہ کی توفیق۔ کہ اللہ کی توفیق ہوگی تو میں جو نماز کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے نماز کے لیے آ سکوں گا، ورنہ نہیں آ سکوں گا۔ اس میں بہت بڑا بھاری سبق ہے کہ انسان کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ کی توفیق مانگنا چاہیے،
بعض اوقات انسان کو اپنے اوپر شیطان کی طرف سے گھمنڈ ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، مشکل نہیں ہے، یہ کام کون سا مشکل کر لوں گا، نماز پڑھنے کون سا مشکل پڑھ لوں گا۔ لیکن اللہ کی توفیق ہے، اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ محروم رکھتا ہے اس کو توفیق نہیں ملتی۔ اور ہم پہلی بار بعض اوقات کے بعد اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی مار جس بندے پر پڑتی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ اس کو کسی نیکی کے کام سے محروم کر دے، اس کی توفیق نہ دے۔ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی مار ہے جو اس کے بندے پر پڑتی ہے، اگرچہ ہمیں اس مار کا احساس نہیں، مالی نقصان ہو جائے، جانی نقصان ہو جائے، اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہم بڑا اس میں پریشان ہوتے ہیں، بڑی فکر ہوتی ہے، بڑا احساس ہوتا ہے۔ لیکن نماز چھوٹ گئی تو پتہ نہیں، پرواہ نہیں، نماز جاتی رہی تو پرواہ نہیں، اور کوئی دین نیکی کا کام چھوٹ گیا کرنے کی توفیق نہیں، بالکل پرواہ نہیں۔ حالانکہ اللہ کی سب سے بڑی مار، اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نیکی سے محروم کر دے۔ اور قرآن پڑھی ذرا، ایک 10ویں آیات میں اللہ نے کافروں کا، منافقوں کا، اس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، اور پھر کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ نیکی کا کام کرے، نہیں چاہتا یہ چیز کرے۔ جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جہاد پہ نکلے منافقوں کے بارے میں، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محروم کر کے ہوئے، اس لیے ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تیری توفیق ہوگی، تو ہی قوت دے گا تو ہی کام کر سکوں گا، نماز جیسے پڑھنا نہیں۔ اس لیے واقعی ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے توفیق کی ضرورت ہے، توفیق مانگنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طاقت کا ملنا، نماز کا موقع ملنا، نماز کے لیے آپ کو وہ طاقت حاصل ہونا، مسجد میں جانے کی، پانچ جماعت میں شریک ہونے کی توفیق ملنا، وہ طاقت حاصل ہونا، یہ ساری چیزیں کس بات کا تقاضا کرتی ہیں؟ واقعی ہم یہ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، تو ہمیں اس کو سمجھ کر بات کہنا چاہیے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ مؤذن کا جواب دیا جائے اذان۔ دوسرا کام کیا ہے کہ جب اذان ختم ہو تو آپ سب پر درود پڑھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور ابراہیمی جو آپ سے سکھایا ہے اصل تو یہ ہے وہ پڑھا جائے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے درود پڑھنا چاہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا صلی اللہ نبی، اس طرح کر کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تحیات میں پڑھتے ہیں، وہ یہاں پر پڑھا جائے۔ اس کے بعد دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ آپ باتیں کہ جو درود پڑھ کے میرے لیے یہ دعا کرتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ کیا دعا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو آواز پکار لگائی گئی ہے یہ مکمل اور کامل وہ دعوت ہے جو دی گئی ہے، اور صلاۃ القائمہ اور نماز قائم کرنے کی دعوت ہے۔ تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آپ کو وسیلہ اور فضیلہ کا مقام عطا کر۔ وسیلہ فضیلہ کیا ہے؟ وسیلہ آپ سے پوچھا گیا یہ چیز کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ جنت میں سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے، اور ایک ہی وہ مقام ہے جو اللہ کے کہ کسی ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ملے گا، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام ہے اس لحاظ سے آپ ہی کو ملنے والا ہے۔ لیکن ہماری اس دعا کرنے کا نتیجہ کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ملنا ہے، لیکن ہماری دعا کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری دعا کا فائدہ ہم کو ہے، آپ کو تو اللہ نے مقدر کیا وہ ملے گا، لیکن ہمیں فائدہ کیا ہے؟ آپ آتے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اذان کے بعد حلت لہ شفاعتی، تو اس کے لیے میری اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری شفاعت اعلان ہو جائے گی، یعنی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کر سکوں گا۔ تو یہ ہے آپ کی شفاعت کو، سماعت کو پانے کا طریقہ۔ تو یہ دعا پڑھی جائے، اس کے بعد اپنے لیے اور عموماً مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ دعا کی شرطیں پوری ہوں۔ وقت تو فضیلت کا بڑا فضیلت کا وقت ہے کہ باقی شرطیں پوری ہیں، باقی شرطیں کافی ہیں، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ روزی حلال کی ہو، حرام کی روزی ہو، حرام کا کھانا پینا ہو تو اس میں دعا قبول نہیں ہوتی، اور یہ بھی آج کی ہمارے دعا نہ قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح دعا جو ہے کسی ایسی چیز پر نہ ہو، ایسی چیز کے حوالے سے نہ ہو کہ جو ناممکن ہو، انسان وہ چیز حاصل کر سکتا ہی نہ ہو، کہ قطع رحمی کی اس طرح کی دعائیں نہ ہو،
آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے اگر بندہ جلد بازی نہیں کرتا اور دعا جو ہے اس میں زیادتی نہیں کرتا. اور دعا میں جلد بازی کرنا کیا مطلب کہ دعائیں کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. دیکھیے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت لکھا ہوتا ہے, وقت مقرر کیا ہوا ہے. تو آپ کی دعا سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقدیر بدل کر وہ چیز جلدی دے دے, لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ نے جو لکھی ہے, جس وقت پہ لکھی ہے اسی وقت ملے گی. اس لیے انسان کو دعا میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو یہ ہوتا ہے کہ دعائیں بڑی کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوتا, یہ حقیقت میں مایوسی کا ایک انداز ہے کہ جو دعا کے رد ہونے کی دلیل ہے. اسی طرح دعا کرتے ہوئے پورا یقین و موصوف ہو کہ اللہ قبول کرے گا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. آپ مانتے ہیں کہ تم دعا اس انداز سے کرو کہ تم اللہ سے پورا یقین ہو اس کے قبول ہونے کا. بعض کا دعا کرتے ہیں کہ دعا کر کے دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے پھر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ بھی دکھاتا ہی رہتا ہے, اللہ پھر دیتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اس کو پورے یقین وصول کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہو. بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے دعا کرنا. ضد کرنا جس کا بار بار جس طرح آدمی ضد کرتا ہے کہ اللہ یہ چیز مجھے چاہیے دینی ہے, اس انداز سے. تو کہنے کا مقصد کہ دعا کے سارے آداب ہیں کہ جن کا خیال ہونا چاہیے. تو اگر یہ آداب پورے ہیں, شرطیں پوری ہیں, تو اللہ کے حکم سے دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان. تو یہ 4-5 کام ہیں جو آزان سننے والے کو کرنا چاہیے. ایک اور بھی دعا ہے, وہ دعا آپ آزان کے درمیان پڑھ سکتے ہو, آزان کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. کیا ہے کہ حیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد جو ہے کیا دعا ہے؟ رضیت باللہ ربا ومحمد نبی والاسلام دینا. یہ دعا یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اور اذان کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا, تو یہ ہے دعا سننے والے کے حوالے سے جو اس کے لیے کرنے کے کام ہے. اور اہم جو چیز ہے اذان کے حوالے سے, اذان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آپ کو منادی کی گئی ہے, آپ کو آواز لگائی گئی ہے, آپ کو بلایا گیا ہے نماز کے لیے. واقعی ہمیں اس اذان کا احساس ہو. اکثر بیشتر اذان سنتے ہیں, کام اس انداز سے لگے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی سنا نہیں کچھ, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جیسے مجھے کسی نے آواز دی نہیں ہے, مجھے کسی نے بلایا ہی نہیں ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی انسان, عام انسان کو ہم بلا لیں, اس کی بلانے پر ہم نہ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی ناراض ہوتا ہے, میں نے اس کو بلایا آئی نہیں, سمجھے نا. اپنے کائنات کی طرف سے بلایا جائے بندے کو, اور پھر بندے کے ہاں اہتمام نہ ہو, اپنے کاموں میں لگا رہے, حقیقت میں یہ ادب کے خلاف ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں لگے ہوتے, گھر والوں کے ساتھ جو مدد کرتے کاموں میں. فرماتی کہ جیسے ہی اذان ہوتی ایسے جیسے آپ ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. یعنی اس انداز سے بالکل دنیا کے کاموں سے کٹ جاتے اور اپنے آپ کو فوراً نماز کے لیے تیاری ہے, وضو ہے اور نماز پڑھنا ہے, کہ سنتے وغیرہ ہے جو بھی ہے. تو یہ ہونا چاہیے, اصل یہ ہونا چاہیے. بعض نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی فوراً نماز کی تیاری شروع کر دیتے, مسجد میں جانا تک بھی. بلکہ بعض تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے. سعید بن مسیب تابعین میں سے بہت بڑے تابعین ہیں, باتیں ہیں کہ 40 سال سے اذان نہیں ہوئی مگر میں مسجد میں ہوتی. یعنی اذان ہوتی ہے تو اذان سے پہلے مسجد پہنچ چکے ہیں. اور جب کہ ہمارا جس کا حال ذکر کر رہے تھے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, اذان ہو جاتی ہے, کام میں لگے ہوتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی, اور پھر اٹھتے ہیں آخر میں, وضو کرتے ہیں, مسجد کو جاتے ہیں, اور جانے تک جو ہے بعض اوقات کو 1-2 رکھتے ہیں اور بعض اوقات کا ساری نماز کی نہیں چھوٹتے. یہ ہے وہ آیت جو ہم سنتے پڑھتے ہیں, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیا ہلاکت تباہی ہے نمازیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے. میرے مالوں کی بات کی, میرے مال تو ویسے فارغ ہے, میرے مال تو ویسے فارغ کے معنی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر قرار دیا ہے. بات کریں ان کی آیت میں ان کا بیان ہو رہا ہے جو نمازی ہیں, فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو نمازوں سے غافل ہے. غافل ہونے کا معنی یہ ہم ذکر کریں کہ نماز پر توجہ نہ ہونا, اس کا اہتمام نہ ہونا, اس کے پرواہ نہ ہونا. اذانیں ہو رہی ہیں اور کوئی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ مجھے بلایا جا رہا ہے, مجھے آواز دی جا رہی ہے, اس میں مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے, اور بے قاعدہ کی طرح سے مجھے بلایا جا رہا ہے. اس لیے ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کا احساس پیدا کرنے کی
کہ واقعی اذان ہو جائے اپنے کام کاج چھوڑے جائیں اور واقعی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی تیاری کی جائے مسجد کو جانے کی اور مسجد کو نماز کی تیاری کرنا چاہیے. تو یہی اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا ہے. بہتر آپ کا سوال اچھا ہے. اس میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں. بھائی کا سوال ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے آپ کو واش روم جانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ انتظار کر لیں, اذان کا جواب دے لیں, اس کے بعد واش روم جائیں. لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ اذان ہو رہی ہے قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا خیال ہے قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ بہتر ہے, کیونکہ قرآن بعد میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ اذان کا جواب دینے کا مخصوص ٹائم ہے. اس ٹائم پہ آپ نے جواب دے لیا اس کے بعد ٹائم نکل جائے, ختم ہو جائے گا. اور اس لیے جواب دینے کے حوالے سے بات کرتا تھا, ضرورت ہے. اکثر بیشتر اذانیں ہوتی ہیں, اور کل کے خطبہ جمعہ میں اذان ہو رہی تھی, ممبر پر بیٹھا ہوا لوگ دیکھا, کسی ایک کا بھی منہ ہلتے نہیں دیکھا, کسی ایک کے ہونٹ ہلتے نہیں دیکھے اذان کے درمیان. یعنی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے سامنے, یعنی اس قدر لاپرواہی کا انداز. یہ نہیں کہ مشغول ہے, مصروف ہے کسی کام میں, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, جمعہ کی اذان ہو رہی ہے, بس بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن صرف لاپرواہی کا ایک اذان جو بھی ہے سبھی کا جواب دیا. تو بات کر رہے تھے کہ اس قدر غفلت, اس قدر لاپرواہی, اور اس سے پہلے بلکہ جہالت بھی, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان کا جواب دینا ہے. تو یعنی یہ جو چیزیں ہیں جو واقعہ ہمارے اندر کافی غفلت اور لاپرواہی پائی جاتی ہے. تو اس لیے اذان کا جواب دینا اور بلکہ اذان کے وقت اپنے آپ کو فارغ کر لینا حقیقت میں انسان کے لیے دنیا آخرت کے بہت بڑے انعامات کو پانے کا ذریعہ ہے. اذان کے وقت اپنے آپ کو فارغ کر لینا, اذان کا جواب دینے کے لیے, دعا کرنے کے لیے, چیزوں کے لیے, اور باقی اپنے کاموں کو چھوڑ دینا, یہ انسان کے لیے بہت بڑی فضیلت کا کام ہے. ہم سعودیہ کے مفتی عالم شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ ان کے بعد پڑھتے تھے, تو بعض کا درس عشاء کے درس ہوتا ہے مغرب عشاء کے درمیان, تو عشاء کی اذان ہوتی, تو اب اگر کوئی سوال پوچھتا تو اس کو جواب بھی نہ دیتے. حالانکہ وہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ کسی چھوٹا سا سوال ہے کہ اس کے جملے کے اندر جواب دیا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دے سکتا ہے, لیکن نہیں, اپنے آپ اس وقت اذان کا جواب دینے کے فارغ کر دیتے. اور یہی ہونا چاہیے. اب وہ فتویٰ نہیں دے رہے, اذان کے درمیان فتویٰ دینا بند کر رہے ہیں, یہ کہ کام بند نہ کریں. باقی ہمیں اذان کا اہتمام ہونا چاہیے, اذان کا ادب ہمارے یہاں ہونا چاہیے, احترام ہونا چاہیے. اس وقت میں اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے, اذان کا جواب دینے کے لیے بھی, دعا کرنے کے لیے بھی. تو باقی یہ ہے کہ اس سے بات کر رہے تھے کہ اذانیں جتنی بھی ہوں آپ سبھی کا جواب دے سکتے ہیں. آس پاس مسجدیں ہیں, اس مسجد کے اذان کے بعد ویسے تو یہاں پر تو ایک ہی وقت میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے ملک کو ماشاء اللہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ چلتی رہتی ہے. تو اس لیے آپ جو بھی اذان ہو آس پاس اس کا جواب دے سکتے ہو, بشرطے کہ وہ اذان سنت کے مطابق. اگر سنت کے خلاف ہے تو اذان ہے ہی نہیں, کیونکہ یہاں پر کچھ اذانیں یہاں پر بھی ہوتی ہیں, ہمارے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں, کہ جو اذانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ اپنی گھڑی ہوئی, تو ایسی اذان کو جواب نہیں دیا جائے گا. اس اذان کا جواب دیا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سنت اذان جو ہے بلال کی جو اذان ہوتی تھی, ویسے اذان کے بارے میں یہی معلوم ہونا چاہیے کہ اذان جو ہمارے ہاں عام طور پر جو انداز کہنے کا یہ بھی ہے, اور ایک دوہری اذان ہوتی ہے. دوہری اذان کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اس کو 4 دفعہ کہنا, 2 دفعہ آہستہ آواز سے کہنا, پھر 2 دفعہ اس کو بلند آواز سے کہنا. کہ آپ سے ان کے مؤذن تھے مکہ کے مؤذن, مسجد حرام کے مؤذن, آپ سے خود ان کو یہ اذان سکھائی کس طرح سے اذان کہا. ان کے اذان اس کو دوہری اذان کہتے ہیں. اس میں صرف باقی اذان کی وہی کلمات ہیں, صرف اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ایسا کہہ کر, اشہد ان محمد رسول اللہ ایسا کہہ کر, پھر دوبارہ ان 4 کلمات کو دوبارہ پھر اونچی آواز سے کہنا. تو یہ دوہری اذان ہے, محبوبہ کے اذان تھا. تو یہ دونوں طرح کا اذان کہنا سنت ہے. بلال کی اذان جو ہمارے یہاں پر ہوتی ہے بلال کی اذان ہے, اور محبوبہ کے اذان ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آدمی سے کیا اذان سنتا ہے کیسی اذان ہے, یہ کیسی اذان, تو یہ بھی سنت ہے. تو یہ تو سنت ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے ہاں بعض اوقات اپنی طرف سے اذان کے اندر کوئی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, یہ سنت کے خلاف ہو. ایسی اذان کہنا بھی جائز نہیں, اور ایسی اذان کا جواب بھی نہیں دیا جائے گا. تو کوئی اذان ہے ہی جس کا جو سنت کے مطابق ہے. اس طرح اذان میں فجر کی اذان ہو تو اس میں الصلاۃ خیر من النوم, اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟
صلاۃ الخیر لوگ اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہی کلمات، اس میں وہی کلمات کہیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مؤذن کہتا تو وہی کہو. اس کے معنی کہ صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں الفاظ بدلے جائیں گے، باقی پوری اذان میں وہی کلمات جو مؤذن کے کلمات ہوتے ہیں. تو یہ تھا اذان کے حوالے سے. اس طرح آپ اقامت کہنا نماز کے لیے، اگر آپ دو نمازیں جمع کر رہے ہیں، سنت ہے کہ ایک ہی اذان کہیں دونوں نمازوں کے لیے، اور پھر ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہیں. جیسے کہ جابر کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تھے تو آپ مزدلفہ پہنچے، پھر عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو وہاں پر آپ نے مغرب عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھی، اور ایک ہی اذان کہی گئی، اور ہر نماز کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی. تو اگر جماعتیں جمع کرتے ہیں تو اذان ایک ہی کہیں گے، لیکن ہر نماز کے لیے الگ سے اقامت کہی جائے گی. اسے اقامت کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ شاید بعض اوقات فرق ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں. یہاں پر ہمارے ملکوں میں اذان اقامت ڈبل کہتے ہیں، اور یہاں پر ایک ایک بار. تو دونوں طرح سنت ہے، دونوں طرح ہی جائز ہے، سنت ہے. اگرچہ جو بہتر اثر یہ ہے وہ کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان کہتے تھے اس کے ساتھ اقامت بھی یہی ہوتی تھی جو یہاں پر آپ سنتے. اذان بھی یہ ہے جو یہاں سنتے ہو، اور اقامت بھی یہی ہوتی ہے. رات تو ہمارے ملک میں یہی ہوتی ہے، خیر مشکل نہیں ہے، لیکن اقامت کی بات کر رہے ہیں. تو اقامت جو آپ یہاں پر سنتے ہوئے ایک ایک کلمہ صرف تکبیر 2 دفعہ ہے، اس کا قدم صلاح 2 دفعہ ہے، باقی سارے کلمات ایک ایک دفعہ ہے. تو یہ اقامت حضرت کس کی؟ حضرت بلال کی تھی. تو بہتر ہے کہ حضرت بلال کی اگر بات ہو تو اسی طرح کی اقامت ہو. اور حضرت محمورہ جو مکہ میں آپ کے مؤذن تھے جن کے اذان دوری ہوتی تھی تو ان کی اقامت ڈبل ہوتی تھی. جو اقامت ہمارے ملکوں میں کری جاتی ہے یہ ابو محذورہ کی اقامت ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح کے اذان دوری اذان ہو تو تب جو ہے اقامت کہی جائے، اصل سنت ہے. لیکن اگر اس کے بغیر دوری اقامت کہہ دیتا ہے تب انشاءاللہ جو جائز ہے اس میں مشکل نہیں. تو یہ تھے میرے خیال اذان اقامت. اگر چار الفاظ موزن کہتے ہیں پر گر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اچھا سوال ہے کہ فرض کرو مؤذن کو کوئی معاملہ ہو گیا اذان کے بغیر کہ اذان مکمل نہ کر سکا، اذان مکمل نہ کر سکا کسی وجہ سے، تو نماز میں تو آپ بتائیں گے کہ اگر امام کو کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو پیچھے سے کوئی آگے بڑھ کے نماز مکمل کروا دے، جہاں سے امام پہنچا وہاں سے آگے چلا ہو. تو اذان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اذان میں علماء کہتے ہیں اگر فرض کرے مؤذن کو اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اور دوسرا کو اذان دیتا ہے اس کی جگہ پر، اس کو چاہیے کہ پھر سے دوبارہ سے نئے سرے سے شروع کرے، کیونکہ نماز میں عام طور پر وقت لمبا ہوتا ہے. 4 رکعتوں کی نماز ہے، 3 رکعتوں کی نماز ہے، یہ دوبارہ اس کو پھر سے اسٹارٹ کریں گے تو مشکل ہوگی. اس کے اذان میں 2 منٹ کا فراہم کے ٹائم ہوتا ہے، 2-3 منٹ تک، اس میں دوبارہ سے شروع کر دینے میں مشکل نہیں. آپ کا سوال پہلے بھی آپ نے وہ اچھا مزید چیزیں بیان کرنے والی تھی کہ اذان کے دوران ہمیں ویسے تو دنیا میں کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، قرآن کی تلاوت تھوڑی دیر بند کر دیں، اور بھی اس وقت تک نماز بھی نہ پڑھیں جب تک آپ جو ہے اذان نہ سن لیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں فرض کرو، اب آپ نے فرض کرو سنتے پڑھنی ہے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے کوئی سوال ہے تو اذان کا جواب دیجیے. جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نماز شروع کریں، سوائے کے جمعہ کے لیے. آپ جمعہ کے خطبے کے لیے آتے ہو اور خطبے کی جو اذان وہ ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جائے گا، تو یہاں پر پھر آپ کو چاہیے کہ اذان کے دوران ہی آپ جیسے مسجد میں داخل ہوئے ہیں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیں. کس لیے؟ کیونکہ اذان کا جواب دینا سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے. اس لیے یہاں پر انسان کو چاہیے کہ آدمی جیسے مسجد میں داخل ہو چاہے اذان ہو بھی رہی ہو تب بھی اذان کے دوران ہی جو ہے اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے، وہ سنتے پڑھنا شروع کر دے جو تحیۃ المسجد ہے، تاکہ خطبہ سننے کے لیے فارغ ہو جائے. باقی جو بھی حالات ہیں اس میں یہی چاہیے کہ اذان کا انتظار کیا جائے، اذان ختم ہو تو اس کے بعد جو ہے بات پڑھنا ہے کچھ بھی کرنا اس کے بعد کریے. ریڈیو میں جو اذان چل رہی ہوتی ہے بہن میں اس میں اس کا جواب دینا کیا حکم ہے اس کا؟ آپ یہ بھائی کا سوال اچھا ہے. بعض کا ایک تو ہے ریکارڈ اذان، ایک ہے لائیو اذان. لائیو اذان کیا ہوتی ہے جس طرح حرم کی اذان آ رہی ہو
یہ بحرین کی اذان، اگر تو بحرین کی اذان وہ لائیو اذان ہے، مسجد فاتح کی سنا ہے کہ مسجد فاتح کی اذان ہوتی ہے، اگر تو لائیو ہے تو آپ اس کا جواب دیں. تو ایسے ہی جس طرح آپ دوسری اذان سن رہے ہیں، کیونکہ اذان دی جا رہی ہے، اذان مؤذن دے رہا ہے نہ کہ ریکارڈنگ ہو رہی. اس طرح حرم کی اذان سنتے ہیں، فرض کرو ان کے مدینہ کی مکہ کی آپ ان کے اذان سن رہے ہیں تو وہ لائیو اذان ہے، تو اس کا آپ جواب دیجیے، بالکل اس کا جواب دینا چاہیے. تو لیکن جو ریکارڈ اذان ہے اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ دینے والا کوئی انسان نہیں ہے، وہ مشین ہے. ایک اور یہ جو شاپنگ مالز وغیرہ میں عام طور پر میرے خیال سے ریکارڈنگ چلتی ہے، اور ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ ریکارڈنگ اس ہوتی ہے. میں پھر یہی حکم ہے کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے. ہاں، اگر وہاں پر اذان کی اذان نہیں پہنچی، اذان کے بعد نہیں پہنچی، آس پاس مسجدیں دور ہیں کہیں، تو اذان کے بعد نہیں پہنچی تو وہاں پر اذان کہنا چاہیے. اگر پہنچی اذان پھر آپ کو اذان کہنے کی ضرورت نہیں. نہیں جو مال میں آ رہی تھی اب وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. اس کی قبول نہیں ہے وہ. مال میں ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے، جہاں بات کرنے کی جگہ تو مخصوص ہوتی بات کی جگہ ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ بعض اوقات قریب کوئی مسجد ہوتی ہے جس کی اذان وہاں پر پہنچی ہے، اور پھر یہ آواز ان کا پہنچی. سوال ہو رہا ہے بھائی مسجد والوں میں آج کل اسپیکر لگے ہوئے ہیں بیچ میں، اذان جس ٹائم ہوتا ہے تو اور ریکارڈنگ چلتی ہے وہاں پر. ریکارڈنگ اس کا جواب بھی نہیں دینا نہیں، چاہیے. اس کے ریکارڈنگ کا جواب نہیں، ریکارڈنگ کا جواب نہیں دیا جائے گا. اور ریکارڈنگ کی جو اذان ہے وہ شرعی اذان ہے بھی انتظام ہوتا ہے. اگر تو وہاں پر اذان کے بعد پہنچی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اذان دینے کی ضرورت نہیں، لیکن اذان کے بعد نہیں پہنچی تو پھر آپ کو کسی آدمی کو وہاں پر اذان دینا چاہیے، پھر ریکارڈنگ کافی نہیں ہے. بعض ہوتا ہے، بعض اوقات مسجد قریب ہو تو آ جاتی ہے اذان، آواز آ جاتی ہے. تو اسی اصل جو ضابطہ یہی ہے کہ اگر اذان کے بعد آتی ہے تو پھر دوسری اذان کہنے کی نہیں آتی تو اذان کہنے سے. اس میں اس بات کو یعنی یقینی بنانے کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو تو پھر اپنے گمان کے حساب سے کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی یہاں اذان متنی آئی ہے. نماز پڑھنا، اچھا نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی کیا اذان کا سننا ضروری ہے، اذان کیا کیا جانا ضروری ہے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اذان کے انتظار کرتے ہیں، اذان ہوگی تو نماز پڑھیں گے. فرض کرو گھر میں خواتین ہیں کیونکہ بیمار آدمی ہے تو اذان ہوگی تو نماز پڑھیں گے. اور بعض اوقات ہمارے یہاں اذان، ہمارے ملکوں میں خاص طور پر اذان کا وقت کافی دیر پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے، اذان بہت لیٹ ہوتی ہے، بعد میں دی جاتی ہے. اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہونے کا اعتبار ہے. آپ کا نماز پڑھنا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہونے سے ہے. اذان ہو یا نہ ہو، اذان ہو یا نہ ہو، آپ کو اگر نماز کا وقت شروع ہو گیا، آپ کے پاس سب کو ایپ ہے، کوئی طرح کا موبائل وغیرہ میں کیلنڈر ہے آپ کے پاس، جس طرح یہ کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ فرض کرو عشاء کی نماز کا وقت جو ہے فلاں اتنے منٹ میں ہے، 7 بج کے 3 منٹ میں عشاء کے اذان کا وقت ہے. جب وہ آپ نے ٹائم دیکھ لیا، پتہ چل گیا، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس ٹائم کے بعد نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے اذان ہو یا نہ ہو. افطاری کا بھی یہ حکم ہے، افطاری بھی اسی طرح سے، سحری بھی اسی طرح سے. سحری افطاری کا آپ کے پاس ٹائم موجود ہے کہ اتنے منٹ پہ سحری بند ہوتی ہے، اتنے منٹ پہ افطاری ہوتی ہے. اذان ہو یا نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ اس ٹائم کے مطابق سحری بند کر دیں، اور جب افطاری کا ٹائم ہو تو اس کے مطابق افطاری کر لیں. سفر میں بھی ایسے جیسے سفر کر رہے ہیں، ہاں، سفر میں بھی آپ کو یعنی کہ سفر میں دیکھنا ہوگا نا کہ آپ کس جگہ پر ہیں. اس جگہ پر یعنی کہ اس جگہ پر جہاں سے جہاز جا رہا ہے وہاں پر زمین پہ وقت کیا ہے، نماز کا وقت کیا ہے، سحری افطاری کا وقت کیا ہے، اس لحاظ سے دیکھنا. نہیں، اذان تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اذان کا کہنا مشکل ہوتا ہے. اللہ کہ اگر کہہ دیا تو اچھی بات ہے کہ جہاز کے اندر اس طرح کی چیزیں کہنا کہ ناممکن چیزیں ہیں. روزے کا تو بتا دیتے ہیں، روزے کا کہیں تو جہاز میں بتا دیتے ہیں. ہاں ویسے بتا دیتے ہیں، لیکن اذان کہنے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر اذان کہنا اس کو جو نان مسلم فلائٹس ہوتی ہیں اس میں وہ تو ظاہر بات نام مسلم کیا ہوتا ہے کہ مسلم فلائٹ کے اندر بھی آپ نے کبھی اذان کا سنا ہے. ویسے ٹائم بتا دیتے ہوں گے کہ، لیکن ایسی چیزیں نہیں کہ اذان وہاں پر کہی جائے. ایسی چیزیں یہاں پر ہی جو آواز کی بات ہوئی ہے کہ ریڈیو کی اذان ہوتی ہے اور اکثر مسجد بنی ہوتی ہے نا، جا کے ہم نماز پڑھیں یا پہلے اذان؟ بہتر ہے کہ اذان دے لیں، لیکن فرض کرو آس پاس کہیں اذان ہوئی ہے، چاہے اذان پر آواز نہیں بھی پہنچی تو فرض ادا ہو چکا ہے. ہمیں شروع میں جو مسئلہ کیا نا کہ اذان کا حکم، فرض کرو عیسیٰ ٹاؤن میں یہاں پر کسی ایک مسجد میں اذان ہو گئی ہے، کسی ایک مسجد میں اذان ہو گئی ہے تو پورے اس ٹاؤن کا فریضہ ادا ہو گیا.
سمجھے نا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نہیں سنا. نہیں آپ کا سننا وہ ضروری نہیں ہے، صرف فریضہ تھا یہ کہ آپ سے سن کر کہ کسی بھی آبادی میں کسی بھی بستی میں اذان نہ ہو تو اس پر جو شیطان چھا جاتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ کسی ایک آبادی کے اندر اذان ہو جانا، چاہے وہ ایک ہی جگہ پر اذان ہو، ضروری کیا وہ پوری ہر جگہ پر پہنچے اور ہر گھر میں پہنچے اس کے بعد ضروری نہیں ہے. یہ بات کر رہے تھے کہ بہتر ہے کہ آپ اگر باری داری ہوتی ہے تو ان کا جواب دیتے رہے، لیکن ایک ہی وقت میں جو اذانیں ہو رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے قریب اذان کون سی ہے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آپ اصل اس کے مخاطب ہیں. فرض کرو آپ یہاں پر نماز کے لیے آنا ہے تو یہاں کی جو اذان ہے اصل آپ اسی مخاطب، آپ اس کا جواب دیں. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کی آواز آپ صافی میں پہنچتی تھی، دوسری اذان کو صاف پہنچتی ہے، تو جو اذان کی آواز صاف پہنچتی ہے اس کا جواب دیں. مسئلے تو بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان میں تو ایک صبح ساری ویلے بولتا ہے حضرات جلدی جلدی کھانے ٹائم ہو گیا، ایک آدھ مولوی بولتا ہے حضرات ابھی 1 گھنٹہ ہے. بس اللہ تعالیٰ حیات شام دے. ہو گئی جو ہے نا، جب روزہ افطاری ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی بولتا ہے پہلے بولو، کوئی بولتا ہے بعد میں، لیکن اپنے حساب سے جو ہے نا. بھائی دیکھیے اسلام کے احکامات واضح ہیں. ہمارے یہاں طرح طرح کے ایسے اختلافات اور جھگڑے عجیب ہو گئے. میں 2 سال پہلے پاکستان میں تھا، رمضان کے دنوں میں ایک علاقے میں تھا، تو وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا، پہلے ڈھول بجا. میں پوچھا ڈھول کس چیز کا ہے؟ کہتے کہ ڈھول بجا کہ تاکہ آپ سحری بند کریں. اچھا، وہ ڈھول بجنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے بعد شاید آزانے ہوئی کہ یہ ڈھول پہلے بج گئے اور آزانیں اب ہو رہی. کہتے ہیں کہ ہاں سحری پہلے بند کر دیتے ہیں اور فجر کے اذان بعد میں دیتے ہیں. اچھی بات ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کی روح سے سحری کا تعلق فجر کی نماز کا تعلق، دونوں کا تعلق فجر طلوع ہونے سے ہے. فجر طلوع ہو گئی، فجر کی اذان بھی کہی جائے، اس کے ساتھ ہی سحری بند کر دی جائے، اس کے ساتھ ہی فجر کے بعد موقع شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہم بتائیں کہ عجیب و غریب لوگوں کے گھڑے ہوئے دین ان کی سمجھ نہیں آتی آج تک کہ کیا کیا چیزیں کہاں سے گڑی ہوئی، کس کس انداز سے بنائی. قرآن میں کلیئر لکھا ہے کہ جب سفید دھاری سے کالی دھاری زیادہ نہیں آپ سسم کی اس کے بعد دیکھیں آپ سسم کی حدیثیں، چلو قرآن میں تو چلو کہہ سکتے ہیں سفید دھاری سب وہ کیا ہے، آپ کی حدیثیں بالکل واضح ہیں. اس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید نے آپ کو بتائی تھی حدیث دس میں کہ زید بن ثابت اور آپ سب نے سحری کی اور سحری کر کے اٹھ کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، فجر کی نماز کے لیے. تو انس سے پوچھا گیا کہ آپ کی سحری کے ختم ہونے سے اور آپ کی فجر کے نماز شروع ہونے میں کتنا فرق تھا، کتنا فاصلہ تھا؟ کہتے ہیں جتنے میں 50 آیتیں پڑھی جائیں. اب قرآن کریم کی 50 آیتیں کچھ چھوٹی بھی ہے کچھ بڑی بھی ہے، لیکن جو درمیانی درجے کی آیتیں ہیں 50 آیتیں تقریباً آدھے پارے کے قریب ہے، آدھا پارے کہہ لیجیے اس کی، جس کو پڑھنے میں آپ کہہ لیجیے کہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، 10 سے 15 منٹ. تو آپ کی سلسلم کی سحری کرنے میں اور آپ کی فجر کی نماز شروع کرنے میں 10 سے 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے. اذان بھی کہی گئی، سحری ختم ہونے کے ساتھ ہی اذان کہہ دی گئی، فجر کی اذان ہے، اور اس کے ساتھ ہی سحری بند ہوگی اور اس کے بعد 10-15 منٹ کے بعد فجر کی بند ہوگی. ٹھیک ہے، ہمارے بتا رہا ہوں میں دیکھا ہے پہلے ڈھول بجا ہے آدھا گھنٹہ پہلے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد آنے ہوئی. وہ تو ہے، لیکن میں 2 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2 سال پہلے کی بات زمانہ نہیں ہے. شرح محترم، اگر گھر کی خواتین جو ہے ماشاءاللہ جی بہت اچھی ہے. اگر گھر کی خواتین جو ہے پہلے وقت پر نماز پڑھ لیتی ہے، لیکن ایسے علاقے میں رہتے ہیں جدھر اذان لیٹ ہوتی ہے، تو گھر میں کا کوئی مرد گھر میں اذان دے سکتا ہے تاکہ وہ اس میں بھی جواب میں شامل ہو جائیں، اذان کا جواب دینے میں. گھر میں اذان دینا، گھر میں اذان دینا سنت نہیں ہے، گھر میں اذان کہنا سنت نہیں ہے. وہ ویسے نماز پڑھنے کے لیے خواتین جب نماز کا وقت شروع ہو جائے پڑھنا، چاہے اذان نہ بھی اذان چاہے لیٹ ہو. اقامت کر سکتے ہیں. ہاں اقامت بھی ان کے خواتین کے لیے اذان اقامت دونوں ہی صحیح نہیں ہے. مردوں کے لیے، اقامت کہنا بھی نہیں ہے، مردوں کے لیے نہیں، اگر مرد گھر کا جو ہے دونوں کا مردوں کے ہیں. اذان کہنا بھی اقامت کہنا دونوں مردوں کے. اگرچہ بعض یعنی کہ بعض لکھا دکھا علماء نے اجازت دی ہے کہ عورتوں کے درمیان اقامت کہہ سکتی ہے جماعت والی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ.